بسم اللہ الرحمن الرحیم شانتی اب ایک پاکیزہ اور آزاد زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر دیوان رائے اور سورج مل نے اس کی آنکھوں سے سارے خواب چھین لیے۔ دربار میسور کے فتنہ گر اس عورت کو کس طرح زندہ رہنے دیتے جو ان کے ایک خوفناک منصوبے میں شریک رہ چکی تھی۔ آخر شانتی کو اس حالت میں قتل کر دیا گیا جب وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی۔ جب شیخ فتح محمد نے یہ خبر سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کسی قریبی عزیز کو قتل کر دیا گیا ہو۔ دربار میسور کے فتنہ گر اس کے تصور سے بھی زیادہ عیار ثابت ہوئے تھے۔ شیخ فتح محمد نے شانتی کے حق میں دعائے خیر کی اور اپنے بھتیجے شیخ حیدر سے ملا۔ میری وجہ سے ایک بے گناہ عورت کی جان چلی گئی ہے، فتح محمد نے بڑے کربناک لہجے میں اپنے بھتیجے شیخ حیدر کو شانتی کے قتل کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ اہل میسور کو اس کی موت کا غم نہیں ہوگا کہ وہ ان کی نظروں میں محض ایک طوائف تھی، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ شیخ حیدر کو سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اب میں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گا۔ اچانک فتح محمد کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ برسنے لگی۔ ہاں چچا، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، شیخ حیدر بدحواسی کے عالم میں بول رہا تھا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ ان فتنہ گروں کے ہاتھ بہت دراز ہیں، انہوں نے شانتی کو قتل کر کے تمہیں تنبیہ کی ہے۔ کیسی تنبیہ؟ فتح محمد کی آواز میں شدید غصے کی آمیزش تھی۔ یہی کہ وہ شانتی کی طرح تمہیں بھی۔ شیخ حیدر نے بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ میں موت سے ڈر کر نہیں جا رہا ہوں، فتح محمد کے لہجے میں وہی آگ تھی۔ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں رہ کر ضبط غم سے میرا سینہ پھٹ جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری ملازمت بھی خطرے میں پڑ جائے اور یہ فتنہ گر میرے رشتے کے حوالے سے تمہیں بھی جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ شیخ حیدر یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد سازش کے اس طوفان کا زور ٹوٹ جائے، اس لیے گفتگو کے دوران بار بار اسبات میں اپنے آپ کو جنبش دیتا رہا۔ پھر شیخ فتح محمد دربار میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی دستار اتاری اور تلوار کھول کر راجہ کرشنا کے قریب تخت پر رکھ دی۔ میسور کا حکمران بار بار ترک ملازمت کا سبب دریافت کرتا رہا، مگر فتح محمد کا ایک ہی جواب تھا: میرے گھریلو مسائل مجھے وطن سے دور رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر جب فتح محمد دربار سے جانے لگا تو شیخ حیدر نے دیکھا کہ دیوان رائے، سورج مل اور دوسرے فتنہ گروں کے ہونٹوں پر ایک خبیث مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ فتح محمد میسور سے کولار واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے ایک معزز خاندان میں شادی کر لی۔ 1131 ہجری میں فتح محمد کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شہباز رکھا گیا۔ پھر 1132 ہجری میں دوسرا لڑکا ولی محمد پیدا ہوا جو کچھ دن بعد ہی انتقال کر گیا۔ کولار میں فتح محمد کی مالی حالت بہتر نہیں تھی، اس لیے وہ تلاش معاش میں سرا پہنچ گیا۔ سرا کے صوبیدار عبد الرسول خان نے اسے بالاپور کی قلعہ داری پر مقرر کیا۔ یہاں فتح محمد نے اپنی دیانتداری، ذہانت اور بہادری سے بڑی عزت حاصل کی۔ سرا کا صوبیدار اس پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگا تھا۔ شیخ فتح محمد کے شب و روز انتہائی پرسکون انداز میں گزر رہے تھے کہ ایک واقعے نے اس کی زندگی میں نیا انقلاب برپا کر دیا۔ سرا کا نامور زمیندار میر اکبر علی خان ایک خاندانی جاگیردار تھا، لیکن گردش وقت نے اس کی معاشی حالت بگاڑ کر رکھ دی تھی اور وہ صوبیدار سرا کا مقروض ہو گیا تھا۔ میر اکبر علی خان بر وقت زمین کا لگان ادا نہ کر سکا تھا، اس لیے صوبیدار نے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ علی اکبر خان نے آئندہ فصل کی امید پر 6 ماہ کی مہلت طلب کی۔ صوبیدار سرا نے اس کی شرافت و نجابت کو دیکھ کر چشم پوشی کی۔ بدقسمتی سے اگلی فصل بھی خراب ہو گئی، نتیجتاً اکبر علی خان پر قرض کا بوجھ دگنا ہو گیا۔ اس بار صوبیدار کے مطالبے میں شدت آ گئی۔ مجبوراً اکبر علی خان نے تمسک لکھ کر دے دیا کہ جس کی نمایاں شرط یہ تھی کہ اگر میر علی اکبر خان 6 ماہ تک مطلوبہ رقم ادا نہ کر سکا تو پھر صوبیدار عبد الرسول خان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کی جائیداد نیلام کر کے
واجب الادا رقم حاصل کر لے۔ میر اکبر علی خان اپنے مالی وسائل کے باعث اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ وہ مقررہ مدت میں قرض کی ادائیگی نہ کر سکے گا اور انجام کار اس کی جائیداد نیلام ہو جائے گی۔ چوراہے پر بزرگوں کی عزت کی بولیاں لگائے جانے کے تصور سے میر اکبر علی خان بیمار پڑ گیا۔ پھر یہی غم اسے دمک کی طرح اندر سے چاٹنے لگا۔ آخر معاہدے کے 4 ماہ بعد اس غیرت مند زمیندار کا انتقال ہو گیا۔ 6 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد صوبیدار نے قرض کی وصولیابی کے لیے اپنے کچھ کارندوں کو میر اکبر علی خان کے علاقے میں بھیجا۔ وہاں صورتحال یکسر بدلی ہوئی تھی۔ کارندوں نے واپس آ کر صوبیدار کو بتا دیا کہ میر اکبر علی خان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ قرض کی ادائیگی سے معذور ہے۔ صوبیدار نے اب کی بار شیخ فتح محمد کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ میر اکبر علی خان کی بیوہ کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے اور تمام جائیداد نیلام کر کے سرکاری مال گزاری حاصل کر لی جائے۔ شیخ فتح محمد ایک درد مند انسان تھا۔ اسے صوبیدار کا یہ جارحانہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے پیروں میں فرض کی زنجیر تھی اور زنجیر صوبیدار سرا کے ہاتھوں میں تھی۔ مجبوراً شیخ فتح محمد میر اکبر علی خان کے علاقے کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ پھر جب اس نے مرحوم جاگیردار کی بیوہ سے گفتگو کی تو حیران رہ گیا۔ آپ سب کچھ نیلام کر دیجئے، میں صوبیدار سے کسی رعایت کی طلبگار نہیں۔ میر اکبر علی خان کی بیوہ کے لہجے میں بڑی استقامت تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ صوبیدار خان صاحب مرحوم پر رحم کھائے اور پھر یہاں کے لوگ میرے شوہر کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ سو رہا ہے میر اکبر علی خان، سرکار کا مراد یافتہ۔ شیخ فتح محمد ایک بیوہ خاتون کے لہجے کا یہ تمطراق دیکھ کر بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا۔ پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اس موضوع پر کل بات کرے گا۔ شیخ فتح محمد نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ وہ ایک عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ فتح محمد مقامی لوگوں سے سنا تھا کہ ایک جوان لڑکی کے علاوہ میر اکبر علی خان مرحوم کی کوئی دوسری اولاد نہیں ہے۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ خان صاحب کی جائیداد نیلام ہونے کے بعد اس کی غیرت مند بیوہ اور عفت ماں بیٹی کہاں سر چھپاتی پھریں گی اور ایسے سنگین لمحات میں کون انہیں پناہ دے گا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ فتح محمد ایک خاص نتیجے پر پہنچ گیا۔ دوسرے دن اس نے میر اکبر علی خان کی بیوہ سے انتہائی نیاز مندانہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں تو میں یہ ساری رقم ادا کر دوں گا۔ جیسے ہی شیخ فتح محمد کی بات مکمل ہوئی، پردے کے پیچھے سے اکبر علی خان کی بیوہ کی تیز کراہ ابھری۔ تمہاری ہمدردیاں بھی تجارت کی خوبصورت قبا میں لپٹی ہوئی ہیں۔ شدت کرب سے لاوارث خاتون کا چہرہ دھواں سا ہو گیا تھا۔ تم سے تو بہتر صوبیدار عبدالرسول خان ہے جس نے کھلی تجارت کی، مگر تم غم گساری کے لباس میں سوداگر بن کر آئے ہو۔ اب کون کس پر اعتبار کرے گا؟ محترم خاتون، آپ نے میری بات سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ شیخ فتح محمد رک رک کر بول رہا تھا۔ اللہ میری نیت کو خوب جانتا ہے۔ اسی کی ذات بے نیاز کی قسم، میں خان صاحب مرحوم کے گھرانے کی مجبوریاں خریدنے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس حویلی کے دروازے پر فروخت کرنے آیا ہوں۔ بیوہ اکبر علی خان کی غلط فہمی دور ہو گئی اور انہوں نے کسی تاخیر کے بغیر شیخ فتح محمد سے اپنی بیٹی مجیدہ بیگم کی شادی کر دی۔ 1722 عیسوی میں ضلع کولار کے ایک چھوٹے سے قصبے بوری کوٹا کے مقام پر مجیدہ بیگم کے بطن سے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس علاقے کے مشہور درویش حیدر علی شاہ کے نام پر حیدر علی رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے مجیدہ بیگم نے حیدر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی تھی، بابا میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے خوش بخت اور نیک فرزند عطا کرے۔ بی بی، لڑکیاں بھی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ حیدر علی شاہ نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مجیدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا میں جانتی ہوں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مجیدہ بیگم لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر لڑکے کے لیے اصرار کیوں؟ حیدر علی شاہ نے پوچھا۔ میرے والد مرحوم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ یہ کہتے کہتے مجیدہ بیگم رونے لگی۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میری والدہ محترمہ نے بڑے آزار برداشت کیے تھے۔ درویش حیدر علی بہت دیر تک مجیدہ بیگم کو یہ راز سمجھاتے رہے
کہ اکثر بیٹے بھی ماں باپ کے لیے باعث آزار بن جاتے ہیں، مگر اس کا اصرار یہی تھا کہ وہ ایک صالح اور خوش نصیب بیٹے کے لیے دعاؤں کی طلبگار ہے۔ آخر حیدر علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پھر مجیدہ بیگم سے کہا، جب خدا تجھے فرزند کی دولت سے سرفراز کر دے تو اس کا نام میرے نام پر رکھنا اور اسے ایک بار میرے پاس ضرور لانا۔ کچھ دن بعد شیخ فتح محمد اور مجیدہ بیگم اپنے نومولود بیٹے حیدر علی کو لے کر درویش حیدر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بزرگ بہت دیر تک اس بچے کو دیکھتے رہے، جس کا چہرہ غیر معمولی طور پر روشن تھا اور پیشانی کشادہ تھی۔ پھر حیدر علی شاہ نے عجیب سی مستی کے عالم میں فرمایا، ایک وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے۔ شیخ فتح محمد اور مجیدہ بیگم ایک درویش کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھے، مگر کچھ دن بعد حیدر علی شاہ کا انتقال ہو گیا تو انہیں درویش کے الفاظ کی گونج سنائی دی، ایک وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے۔ اس واقعے سے شیخ فتح محمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا نومولود بیٹا حیدر علی کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ وہ اکثر مجیدہ بیگم سے کہا کرتا تھا، مجھے تو سرکاری کاموں سے فرصت نہیں ملتی، مگر تم حیدر علی کی تربیت سے بے خبر نہ ہو جانا۔ یہ دنیا میں آیا اور حیدر علی شاہ دنیا سے چلے گئے، یقیناً یہ کوئی راز ہے، لیکن میں اپنی کم علمی کے سبب اس راز کو سمجھنے سے عاجز ہوں۔ ابھی حیدر علی صرف 5 سال کا تھا کہ وقت نے عجیب انداز سے کروٹ بدلی۔ ایک دن اچانک شیخ فتح محمد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت شہباز کی عمر 10 سال تھی۔ مجیدہ بیگم، اب تمہاری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، فتح محمد نے سوگوار لہجے میں کہا۔ شہباز کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ مجیدہ بیگم نے شہباز کو اس طرح سینے سے لگا لیا کہ اس کی آغوش کی گرمی حقیقی ماں جیسی تھی۔ ابھی اس المناک واقعے کو 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سیرا کی صوبے داری کے لیے عبد الرسول خان اور نواب طاہر محمد خان میں جنگ چھڑ گئی۔ شیخ فتح محمد عبد الرسول خان کی حمایت کر رہا تھا۔ نواب طاہر محمد خان کو کامیابی حاصل ہوئی اور شیخ فتح محمد میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ مجیدہ بیگم پر آفات و مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک بیوہ اور 2 معصوم بچے، ہر طرف بے چارگی و محرومی کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی عدت کا زمانہ بھی نہیں گزرا تھا کہ عباس قلی خان کے کارندے سرکاری رقم کی وصولیابی کے لیے مجیدہ بیگم کے گھر آ پہنچے۔ عباس قلی خان بالاپور کا حاکم تھا اور جنگ میں نواب طاہر محمد خان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی مجیدہ بیگم سے 18,000 روپے کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ وہ رقم تھی جو کسانوں سے وصول کرنے کے بعد شیخ فتح محمد کو سرکاری خزانے میں جمع کرنی تھی، مگر عباس قلی خان نے پرانی دشمنی نکالنے کے لیے غیر وصول شدہ رقم فتح محمد کے حساب میں درج کر دی۔ مجیدہ بیگم نے پورے زور و شور کے ساتھ اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، مگر اس کی فریاد سننے والا کون تھا؟ شیخ فتح محمد قبر میں سو رہا تھا اور صوبیدار عبد الرسول خان جنگ ہار چکا تھا۔ پھر کون ایک بیوہ کی مدد کو آتا؟ آخر عباس قلی خان کے حکم پر مجیدہ بیگم کے گھر کا تمام اثاثہ لوٹ لیا گیا۔ اس کے کارندے کھانے کا اناج اور استعمال کے کپڑے تک اٹھا لے گئے۔ ظلم کا یہ سلسلہ اسی پر ختم نہیں ہوا۔ عباس قلی خان نے شیخ فتح محمد کے دونوں بیٹوں شہباز اور حیدر علی کو 2 بڑے بڑے نقاروں میں بند کر کے ان پر چمڑا منڈوا دیا اور ہوا جانے کے لیے نقاروں میں سوراخ کر دیے گئے۔ مجیدہ بیگم نے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے ایک ہمدرد پڑوسی کو شیخ حیدر کے پاس میسور بھیجا۔ شیخ حیدر اپنے جانباز چچا کا انجام اور چھوٹے بھائیوں کی حالت زار سن کر رو پڑا۔ اس نے فوراً ہی 18,000 روپے ادا کر کے شہباز اور حیدر علی کو عباس قلی خان کی قید سے چھڑا لیا۔ پھر مجیدہ بیگم اور دونوں بچوں کو اپنے پاس سری رنگا پٹنم بلا لیا۔ شہباز اور حیدر علی اس زمانے کی رسم کے مطابق کسی مدرسے میں جانے کے بجائے شہ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور دیگر فنون حرب سیکھنے لگے۔ دونوں بھائی فطرتاً ذہین اور بہادر تھے، اس لیے بہت جلد میسور کے تمام سپاہیوں میں نمایاں نظر آنے لگے۔ اس وقت راجہ کرشنا دوم میسور کا حکمران تھا، مگر درپردہ سارے اختیارات وزیر نندراج کو حاصل تھے۔ شیخ حیدر شہباز اور حیدر علی کو نندراج کے پاس لے گئے۔
جس نے انہیں چھوٹے فوجی دستوں کا افسر مقرر کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دیون ہلڈی کے محاصرے میں شیخ حیدر زخمی ہو کر انتقال کر گیا، مگر اس وقت تک یہ دونوں بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ حیدر علی ذہین بھی تھا اور خوش گفتار بھی۔ اس نے بہت جلد وزیر نندراج کے دل میں گھر کر لیا، یہاں تک کہ نندراج نے ایک محترم اور عالی نسب شخص پیرزادہ شاہ میاں کی بیٹی سے حیدر علی کی شادی کرا دی۔ اس وقت حیدر علی کی عمر 19 سال تھی۔ شادی کے تمام اخراجات خود وزیر اعظم میسور نے ادا کیے تھے۔ 1 سال بعد حیدر علی کے ایک لڑکی پیدا ہوئی، مگر بے احتیاطی کے سبب اس کی بیوی فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ پھر جب بیماری نے طول کھینچا تو اس نے حیدر علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ 1743 عیسوی میں حیدر علی نے میر علی رضا خان کی ہمشیرہ فاطمہ بیگم سے دوسری شادی کر لی۔ حیدر علی کو عام انسانوں کی طرح اولاد نرینہ کی شدید خواہش تھی، مگر 8 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا تھا۔ آخر حیدر علی کی والدہ مجیدہ بیگم درویش حیدر علی کے مزار پر حاضر ہوئی اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ با آواز بلند کہا، آپ کا یہ فرمان تو پورا ہو چکا کہ ایک وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے، مگر جو حیدر علی دنیا میں موجود ہے وہ بہت بے سکون ہے۔ اسی رات مجیدہ بیگم نے درویش حیدر علی کو خواب میں دیکھا۔ بزرگ نہایت مہربان لہجے میں فرما رہے تھے، حیدر علی سے کہو کہ وہ ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دے، پھر اسے سکون مل جائے گا۔ اس بشارت کے بعد حیدر علی بصد احترام و عقیدت ارکاٹ پہنچا اور حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے گریہ وزاری کے ساتھ یہ دعا کی جو حضرت زکریہ علیہ السلام نصف شب کے سناٹے میں مانگا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ کہ تو بہتر وارث دینے والا ہے۔ پھر 1752 عیسوی میں دیون ہلڈی کے مقام پر حیدر علی کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ دیون ہلڈی شمال مشرق کی جانب بنگلور سے 22 میل دور ایک مشہور قصبہ ہے۔ حیدر علی نے حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام فتح علی ٹیپو سلطان رکھا۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش کے وقت حیدر علی ایک عام فوجی افسر تھا، لیکن بیٹے کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جشن منایا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم میسور نندراج بھی بنفس نفیس شریک ہوا۔ اس نے حیدر علی کو بہت سی قیمتی تحائف دیے اور اپنے ہاتھ سے ٹیپو سلطان کو سونے کا ایک خوبصورت ہار پہنایا۔ پھر بڑے پرجوش لہجے میں اپنے فوجی افسر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، حیدر علی، بھگوان نے تجھے تیری زندگی کی سب سے بڑی دولت بخش دی ہے۔ اس دولت کے بغیر انسان ادھورا ہے، آج تو مکمل ہو گیا۔ میں تیری اس خوشی میں اپنے جذبوں کی سچائی کے ساتھ شریک ہوں۔ تیرے بیٹے پر ہمیشہ دیوتاؤں کا سایہ رہے۔ وزیر اعظم نندراج اپنی مذہبی رسموں کے مطابق ٹیپو سلطان کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دے رہا تھا، مگر حیدر علی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نندراج نے اس کا سبب پوچھا تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ میں نے اس تقریب میں شرکت کے لیے مہاراج سے بھی درخواست کی تھی، مگر نہ وہ خود تشریف لائے اور نہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجا۔ حیدر علی کے لہجے میں کرب نمایاں تھا۔ انہیں میری خوشی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہر حال میں یہاں آنا تھا۔ ان کے محل سے میرے مکان تک کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ بالفرض یہ فاصلہ زیادہ بھی ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ ان کے برق رفتار گھوڑے اور کس دن کام آتے؟ میں مہاراج کا نمک خوار ہوں، ان کے اقتدار کے لیے خون بہاتا ہوں اور ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں، مگر وہ… حیدر علی نے بظاہر اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی، لیکن وزیر اعظم نندراج سمجھ گیا تھا کہ یہ جانباز سپاہی کیا کہنا چاہتا ہے۔ مہاراج کا خیال ہے کہ تم میرے آدمی ہو، اس لیے وہ تم سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ نندراج نے مسکراتے ہوئے حیدر علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم میرے ہاتھ مضبوط کرو، پھر دولت بھی تمہارے قدم چومے گی اور عہدہ و منصب بھی تمہاری غلامی کریں گے۔ حیدر علی میسور کی داخلی سیاست اور اقتدار کی کشمکش سے کسی حد تک واقف تھا، مگر آج وزیر اعظم کی گفتگو نے کئی اور خفیہ گوشے بے نقاب کر دیے تھے۔ نندراج ایک ذہین سیاستدان تھا۔ اس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے راجا کرشنا ووڈیار دوم کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ نندراج احکام جاری کرتا
اور میسور کا حکمران سرکاری کاغذات پر مہریں لگاتا۔ راجہ کرشنا ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہونے کی بہت کوشش کرتا، مگر اس کی چال دلدل میں پھنسے ہوئے اس شخص کی سی تھی جو ذرا سی حرکت کے ساتھ مزید گہرائی میں اترتا چلا جاتا۔ حکومت کے ہر شعبے پر نندراج کے اپنے آدمی قابض تھے، اور وہ راجہ کرشنا کے ساتھ کئی سال سے شطرنج کی کسی مہرے کی طرح سلوک کر رہا تھا۔ حیدر علی اور اس کا بڑا بھائی شہباز بھی نندراج کے بساط سیاست کے دو اہم مہرے تھے۔ وزیر اعظم میسور جانتا تھا کہ مسلمان فوجی ہی میسور کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ان کے اقتدار کو استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی فوج میں مسلمان سپاہیوں کی بھرتی عام کر دی تھی، اور اسی بنیاد پر وہ حیدر علی کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نندراج کا یہ نیا رنگ دیکھ کر حیدر علی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ دو آقاؤں کے درمیان گھرا ہوا ایک ادنا خدمتگار تھا، اور ہر آقا اسے اپنی ذات کے لیے وفادار رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یکایک حیدر علی کی سماعت میں راجہ کرشنا کے وہ الفاظ گونجنے لگے جب میسور کے حکمران نے ملازمت کے بعد اس سے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا، حیدر علی، میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، اور ایک مسلمان کسی بھی حالت میں بددیانت نہیں ہوتا۔ جواب میں حیدر علی نے چونک کر میسور کے حکمران کی طرف دیکھا تھا۔ تم ہمیشہ میرے وفادار رہو گے، اور اگر کبھی وقت پڑا تو ریاست کی دفاع کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دو گے۔ راجہ کرشنا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں ایک سپاہی کے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوں، حیدر علی نے جواباً کہا تھا۔ بلند و بانگ دعوے کرنا ایک سپاہی کا شعار نہیں ہوتا۔ پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ میں ریاست میسور کی خدمت کس طرح ادا کرتا ہوں۔ گویا حیدر علی نے راجہ کرشنا کے سامنے اپنی وفاداری کا حلف اٹھا لیا تھا۔ پھر جب حیدر علی راجہ کی خلوت سے باہر آیا تھا تو وزیر اعظم نندراج نے اسے تنہائی میں طلب کرتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے تھے۔ تم میسور کی داخلی سیاست کے پیچ و خم میں الجھنے کے بجائے صرف میرے وفادار رہو گے۔ میں ریاست کا نگران اعلیٰ ہوں، اس لیے میری وفاداری دراصل ریاست ہی کی وفاداری ہے۔ حیدر علی نے اپنی ملازمت کے آغاز میں راجہ کرشنا اور وزیر اعظم نندراج کی باتوں کو محض ایک رسمی کارروائی سے تعبیر کیا تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے اندازہ ہوتا چلا گیا کہ میسور کی حدود کے اندر بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور اس جنگ میں راجہ کرشنا اور نندراج دو حریفوں کی مانند ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ راجہ کرشنا پسپا ہوتا چلا گیا۔ وہ بظاہر میسور کا خود مختار حکمران تھا، مگر در پردہ سارے اختیارات نندراج کے ذات کے گرد سمٹ کر رہ گئے تھے۔ حیدر علی بنیادی طور پر راجہ کرشنا ہی کا طرفدار تھا اور اسے اپنا محسن سمجھتا تھا، مگر انتظامی امور میں سارا عمل دخل نندراج کا تھا، اس لیے وہ اسی کا تابع ہو کر رہ گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے عقیقے کی تقریب میں راجہ کرشنا اور نندراج کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ وزیر اعظم میسور کی یہ نوازشات بے سبب نہیں تھیں۔ نندراج اسے مکمل طور پر خرید کر اپنے اقتدار کا استحکام چاہتا تھا۔ حیدر علی کو راجہ کرشنا کی عدم شرکت سے بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر اس نے اپنی فطری ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس سیاسی طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ میں آپ کے لطف و عنایت کے لیے تہہ دل سے ممنون ہوں۔ حیدر علی نے نندراج کے دیے ہوئے قیمتی تحائف کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی کیا حیثیت ہے حیدر علی؟ نندراج نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور بھی قیمتی تحائف تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم میسور اپنے محل کی طرف چلا گیا، اور حیدر علی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا جو دو اژدھوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ تقریب ختم ہوتے ہی حیدر علی نے تمام خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور ٹیپو سلطان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ ٹیپو کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور پرآب ہونے کی وجہ سے ان میں ایک خاص چمک تھی۔ رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا، ناک خمدار تھی، اور چہرے کے خد و خال بہت زیادہ نازک تھے۔ اور سب سے زیادہ نمایاں بات یہ کہ ٹیپو کے ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے۔ جسمانی اعتبار سے مجموعی طور پر ایک خوبصورت بچہ تھا، مگر حیدر علی اپنے فرزند کی ظاہری نزاکت دیکھ کر پریشان سا ہو جاتا تھا، اور اکثر اپنی شریک حیات فاطمہ بیگم کو مخاطب کر کے کہتا تھا،
میں ٹیپو کو ایک سخت جان سپاہی بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ نرم و نازک بچہ شمشیر اور گرز کا بوجھ کس طرح برداشت کر سکے گا؟ آپ ابھی سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فاطمہ بیگم شوہر کی بات سن کر مسکرانے لگتی۔ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہی طاقت و استقامت بھی بخشے گا، مگر ظاہری آثار بھی تو کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ حیدر علی اپنی بیوی سے بحث کرنے لگتا۔ ٹیپو سپاہی زادہ نہیں، کسی شاعر کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب ٹیپو 1 سال کا ہو گیا تو حیدر علی اسے اپنے ہمراہ لے کر دوبارہ ارکاٹ پہنچا اور حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ اے اللہ، میرے اس بیٹے کو تیرے ایک ولی کے نام نامی سے نسبت ہے۔ حیدر علی انتہائی پرسوز لہجے میں دعا مانگ رہا تھا۔ اس نرم و نازک گلاب کو وقت کی خونی آندھیوں سے محفوظ رکھ، کہ اول و آخر تو ہی اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ ٹیپو کو اسلام کا سپاہی بنا کر اسے آہنی آصاب بخش دے، کہ تمام طاقتوں کا سر چشمہ تیری ہی ذات لم یزل ہے۔ معصوم ٹیپو بڑی حیرت سے کبھی اپنے باپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا اور کبھی زائرین کے اس ہجوم کو جو حضرت مستان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں عقیدت کے پھول نظر کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ دعا کے بعد حیدر علی نے حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے مجاور کو کچھ تحائف پیش کیے اور مزار کے گرد جمع ہو جانے والے ضرورت مندوں میں نقد رقم تقسیم کی۔ پھر وہ سرنگا پٹنم لوٹ آیا۔ حیدر علی کے خاندان والے اسے بچپن سے ہی منحوس کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ جب وہ 5 سال کا تھا تو اس کا باپ شیخ فتح محمد میدان جنگ میں مارا گیا تھا، اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر لوگوں نے حیدر علی کی قسمت سے نحوست کو وابستہ کر دیا تھا۔ پھر شیخ فتح محمد کے قتل کے بعد بھی جب آفات و مصائب کا سلسلہ جاری رہا تو بڑے تحقیر آمیز انداز میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ فتح محمد کا گھرانہ ہمیشہ کے لیے ذلت و بربادی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ کچھ کہنے والوں کی زبانیں یہاں تک دراز ہو گئیں کہ اب فتح محمد کے بیٹے اور میر اکبر علی خان کے نواسے یا تو در در کی خاک چھانٹتے ہوئے بھیک مانگیں گے یا پھر کسی جاگیردار کی ملازمت اختیار کر کے غلامانہ زندگی بسر کریں گے۔ شیخ فتح محمد کی بیوہ مجیدہ بیگم نے برسوں اپنے عزیز و اقارب کی یہ دل آزار باتیں سنی اور شب و روز خون کے گھونٹ پیے۔ پھر جب اس کے دونوں بیٹے شہباز اور حیدر علی فنون سپاہ گیری سیکھنے کے بعد راجہ میسور کی فوج میں باعزت عہدوں پر فائز ہو گئے تو ان تحقیر آمیز باتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مجیدہ بیگم بیک وقت کئی غموں کی آگ میں چلی تھی۔ 25-26 سال کی عمر میں کسی عورت کا بیوہ ہو جانا ہی اتنا بڑا غم تھا کہ اسے برداشت کرتے کرتے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ پھر گھر کی 4 دیواری تک کا نیلام ہو جانا اور سب سے بڑھ کر اولاد کا تاریک مستقبل، غموں کا یہی وہ سمندر تھا جسے مجیدہ بیگم تنہا پی رہی تھی۔ فتح محمد کے انتقال کے بعد اکثر عزیزوں اور محلے داروں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر کے آسودہ حال زندگی بسر کرے۔ مجیدہ بیگم ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ شوہر کے قتل کے بعد کئی جاگیرداروں اور زمینداروں نے اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ خود مجیدہ بیگم کا تعلق بھی ایک بڑے جاگیردار خاندان سے تھا، اس لیے وہ جاگیرداروں کی اوباش فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے اپنے خاندان میں بھی ایسے کئی مظاہرے دیکھے تھے کہ ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں اور وہ سب کی سب کنیزیں اور لونڈیوں کی طرح زندگی گزر رہی تھیں۔ شوہر صاغر و صراحی اور سیمتن رقاصاؤں سے اپنی راتیں روشن کر لیتے اور مظلوم بیویاں کانٹوں کی سیج پر سلگتی رہتی تھیں۔ مجیدہ بیگم نے شادی کا پیغام دینے والے عزیزوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا، میں کسی رنگین مزاج جاگیردار کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مجھے ایک غمزدہ عورت سمجھ کر خود غرضانہ ہمدردیوں کا اظہار کرے اور پھر اپنے گھر کی باندی بنا لے۔ اگر کوئی مرد پارسا بھی شادی کا پیغام بھیجتا تو میں اس رشتے کو ٹھکرا دیتی۔ بس جو ہونا تھا ایک بار ہو چکا۔ میرے لیے فتح محمد کی یادیں ہی بہت ہیں۔ اس جیسے وفادار اور جانباز شوہر کے بعد کسی ساتھی کی آرزو کرنا میرے نزدیک گناہ ہے۔ پھر مجیدہ بیگم نے اپنے بچوں کے جوان ہونے تک ایسی بے داغ زندگی بسر کی کہ بدترین دشمن بھی اس کے کردار پر انگلی تک نہ اٹھا سکے۔ پھر جب ٹیپو سلطان پیدا ہوا تو شدت جذبات سے مجیدہ بیگم بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ حاسد اور بدخواہ اس موقع پر بھی خاموش نہ رہ سکے،
کہنے والوں نے بڑے جارحانہ انداز میں کہا، حیدر علی پیدا ہوا تو شیخ فتح محمد قتل ہو گیا، اور اب ٹیپو پیدا ہوا ہے تو۔ مجیدہ بیگم نے بڑے اذیت و کرب کے ساتھ لوگوں کی باتیں سنی، اور پھر وہ روز و شب ایک ہی دعا مانگنے لگی، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میرے شوہر کی نسل کو بے نام و نشان نہ کرنا۔ مجیدہ بیگم کی دعائیں جاری رہیں، اور حاسدوں کا گروہ اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ کب شیخ فتح محمد کے گھر پر کوئی مصیبت نازل ہو، اور ٹیپو سلطان بھی دنیا والوں کی نظر میں ایک منحوس بچہ قرار پائے۔ ارکاٹ میں حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے بعد جیسے ہی حیدر علی سری رنگا پٹنم واپس آیا، ایک خونی معرکہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ریاست میسور کے علاقے پائن گھاٹ میں شورش بپا ہو گئی تھی۔ باغیوں کا اس قدر زور تھا کہ ریاست کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجبوراً وزیر اعظم نندراج حیدر علی کو اپنے ہمراہ لے کر سری رنگا پٹنم سے باہر نکلا۔ باغیوں سے کئی جنگیں ہوئیں، اور ہر جنگ میں کامیابی کا صحرا حیدر علی کے سر رہا۔ نندراج نے خوش ہو کر حیدر علی کو ڈنڈیگل کا گورنر بنا دیا۔ اب وہ 4000 سپاہیوں اور 1500 سواروں کا فوجی افسر تھا۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی کو ہاتھی، نقارہ اور پالکی رکھنے اور اپنی فوج بھرتی کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی۔ جب حیدر علی گورنر کے عہدے کا حلف اٹھا رہا تھا تو مخالفین کے سینوں میں آتشیں حسد بھڑک رہی تھیں، اور دوسری طرف اس خاندان کے ہمدرد آواز بلند کہہ رہے تھے کہ ٹیپو ایک خوشبخت بچہ ہے جس کے دنیا میں آتے ہی باپ کی ترقیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔